السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول حالت دل میرا پوچھو نہ صنم کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے اور شیئر بھی کر دیجیے۔ تو چلیے میں شروع کرتی ہوں ناول حالت دل میرا پوچھو نہ صنم، ایپیسوڈ 35۔ مجھے کوئی چھوت کی بیماری ہے جو بار بار مجھ سے دور ہو جاتی ہو؟ اس کے کڑے لہجے میں استفسار پر وہ اسی کے تپے تپے چہرے کو دیکھ بمشکل اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹے چہرے کا رخ موڑ گئی۔ بس ظالم بن کر اس دل پر ظلم ڈھانے کی عادت ہو چکی ہے پاکیزہ ابراز کو، پرشوق لہجے میں کہتے وہ اس کے قریب ہو کر اسے اپنی باہوں میں بھر گیا تو وہ ایک دم ساکت ہوئی۔ میری دی گئی محبت کی پہلی نشانی کو تم نے آج تک سنبھال رکھا ہے۔ پاکیزہ گل کا ہاتھ تھام کر اس نے محبت سے اسے چوم کر سہلایا تو پاکیزہ گل حیا کے سبب اس میں سمٹ سی گئی۔ یہ رنگ میری انگلی میں نہیں، دیکھ آپ نے خفگی یا غصے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے آج اس الجھن کو اس سے شیئر کر ہی ڈالا تھا، جس کے جواب میں وہ اپنی ترچھی کلر اسمائل پاس کرتا اس کی کن پٹی کو چوم گیا۔ شروع میں جب تمہارا ہاتھ خالی دیکھا تھا تو میں غصے سے زیادہ پاگل ہو جاتا تھا، لیکن اس دن جب تم شرٹ چینج کر رہی تھی تو میں نے چین میں ڈالی گئی اس رنگ کو دیکھ لیا تھا۔ گھمبیر سے سرگوشی کرتے وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کی جان لے گیا۔ ابراز کی سلگتی سانسیں اپنے کان کی لو اور نیک لائن پہ محسوس کرتے اسے جیسے سانس لینے میں دقت محسوس ہوئی۔ ہمیں اب گھر چلنا چاہیے، رات کافی ہو چکی ہے اور ویسے بھی اب اس روم میں مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ وہ جھجک رہی تھی جبکہ اس کے حیا بھرے گریز نے ابراز پر ایک خماری سی طاری کر دی تھی۔ اس روم کی قدر میرے دل سے پوچھو ظالم لڑکی، یہاں ہماری محبت کی تکمیل ہوئی ہے، مجھے میری گلے واپس ملی ہے۔ یہ کمرہ تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے اپنے ہی نام بک کروا لوں۔ اس کا خمار آلود لہجہ گستاخیوں پر آمادہ اس کے ارادے پاکیزہ گل کی جان خشک کر گئے تھے۔ مجھے واقعی میں گھر جانا ہے، پلیز۔ وہ اس کے بے باکی سے حرکت کرتے ہاتھوں کو تھامے ملتجیانہ گویا ہوئی تو ابراز نے اس کے حال پر رحم کھاتے شدت سے اس کے مخملی گال پر بوسہ لیا اور اسے نرمی سے آزاد کر گیا۔ چلو پھر ریڈی ہو جاؤ، گھر جا کر ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اس کے کان میں ذو معنی سے سرگوشی کرتے ہوئے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا جبکہ وہ اپنی بکھری دھڑکنوں کو شمار کرنے لگی جو نئے سرے سے ابراز اسوانی کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ بریرہ نے اپنے فلیٹ کے سامنے قدم روک کر بیگ سے چابی نکالی اور لاک کھول کر گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن گھر میں ہوئی ہلچل کی بدولت وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی ماں کے روم کی جانب بڑھی اور رد کھلے دروازے سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ 2 بیڈ رومز اور لاؤنج پر مشتمل یہ نسبتاً چھوٹا مگر صاف ستھرا سا فلیٹ ان کا کل سرمایہ تھا۔ اس کے والد کے گزر جانے کے بعد سے ان کی جو جمع پونجی تھی وہ سب اس کی چھوٹی بہن کی بیماری پر لگ گئی تھی۔ اس کے علاوہ بریرہ جو 2 نوکریاں کر رہی تھی، وہاں کی آمدنی بھی اس کی بیماری اور گھر کے دیگر اخراجات کی مدد میں چلی جاتی تھی۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے میری گڑیا کی؟ زوردار انداز میں سلام کرتے وہ سیدھا بیڈ کے قریب آ کر ٹھہری تھی جس پر کمزور سا وجود نیم دراز تھا۔ اس کے سلام کا جواب ان ماں بیٹی نے ساتھ ہی دیا تھا، مگر ماں سلام کا جواب دینے کے بعد اس کی دوائیاں ترتیب سے رکھنے لگی تھی جبکہ اس کی بہن نینا پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ میں اچھی ہوں آپی، جبھی تو ڈاکٹر نے مجھے گھر بھیج دیا۔ اس کے زرد چہرے پر اپنی بہن کو دیکھ رونق سی آ گئی تھی۔ ماشاء اللہ۔ اس کے سرہانے بیٹھ کر بریرہ نے والہانہ انداز میں اس کا سر چوما۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رنگت اتنی اڑی اڑی سی کیوں لگ رہی ہے؟ ہاتھ بھی کچھ سرد سے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ جھٹ اس کی فکر میں مبتلا مسلسل بولتی ہی گئی تو بریرہ نے نرمی سے اس کے خشک سے پڑتے لبوں پر اپنا گداز ہاتھ کی ہتھیلی جما دی۔ بہت بولتی ہو تم، آرام کرو ابھی، باقی باتیں صبح کریں گے۔ اس کے مزید سوالات سے بچنے کے لیے فی الحال وہ اسے چپ کروا گئی تھی، جبکہ وہ بھی اچھے بچوں کی طرح سر ہلا کر مسکرائی تھی جیسے وہ اس کی بات کو سمجھ گئی ہو۔ بریرہ نے اٹھنے سے پہلے ہلکا سا جھک کر اس کے ماتھے پر پیار دیا اور ایک نظر مصروف نظر آتی اپنی ماں پر ڈالے وہ ان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آتی دروازہ بند کرتے پس سے مردگی سے چلتی ہوئی شیشے کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ وہ اب تک جنید رانی کے پہنائے گئے کوٹ میں ملبوس تھے۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے نہ اسے یاد رہا اور نہ اس شخص نے اسے یاد دلایا کہ وہ اس کا کوٹ واپس کر دیتی۔
کوٹ کی قیمت اس کے چھونے سے ہی محسوس ہوتی تھی۔ یقیناً یہ کسی اعلیٰ برانڈ کا کوٹ تھا۔ اس کی ہائٹ کم تھی جس وجہ سے کوٹ اس کے گھٹنوں تک پہنچ رہا تھا۔ اس کوٹ میں سے جنید دورانی کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ خوشبو اسے بے انتہا پسند تھی۔ جب ہی اس نے اس خوشبو میں گہری سانس بھری تو بریرہ کو یوں لگا کہ یہ کوٹ نہیں بلکہ جنید دورانی کا حدت بھرا حصار ہے۔ اس نے ایک دم گھبرا کر وہ کوٹ اتار کر بیڈ پر اچھال دیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں اس خیال سے ہی کپ کپا گئے تھے جبکہ دل کی دھڑکنیں گویا پاگل ہونے کے در پہ تھیں۔ یا اللہ، جس شخص کے تصور نے مجھے یوں بحال کر دیا ہے اس شخص کے ساتھ میں رہوں گی کیسے؟ وہ بے بسی ہوتی گویا رونے کے در پہ تھی۔ ذہن کے پردے پر ایک مرتبہ پھر کچھ دیر پہلے کے مناظر پوری آب و تاب سے روشن ہوئے تو اسے اپنے لباس سے بھی الجھن محسوس ہونے لگی۔ جنید کی کلون نے شراب کی بو کو کم کر دیا تھا لیکن اب اسے کرایت سی محسوس ہوئی تو وہ جلدی سے دیوار گیر الماری سے اپنا ڈریس لیتی تیزی سے واش روم میں جا گھسی تھی۔ 10 منٹ بعد اچھی طرح سے شاور لے کر وہ واش روم سے باہر نکلی تو اس کی ماں کمرے میں ہی موجود تھیں۔ امی، آپ بھی آرام کرتی، کیوں چلی آئیں یہاں؟ نینا کے ساتھ لگے لگے تھک گئی ہوں گی۔ سر پر لپیٹا تولیہ ٹھیک کرتے وہ نرم گوئی سے کہتی ان کے فکر میں مبتلا ڈریسنگ پر سے لوشن کی بوتل اٹھا گئی تھی۔ ایک بیٹی بیمار اور دوسری لاچار ہو تو ایک ماں کو سکون کی نیند کیسے آئے گی بھلا؟ ان کا لہجہ بھیگا تو وہ تڑپ کر ان کے قریب ہوتی انہیں اپنے حصار میں لے گئی۔ تمہارے ابو کے اچانک چلے جانے کے بعد میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اس گھر کو اور تم دونوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری میری تھی، لیکن تم نے ہر ذمہ داری اپنے چھوٹے سے ناتواں کندھوں پر اٹھا لی۔ میں ایک کمزور ماں ہوں، مجھے اعتراف ہے بریرہ۔ ایک طرف نینا کی جان کا خطرہ تو دوسری طرف تمہاری عزت کا خوف۔ میں چاہ کر بھی تم دونوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ ان کا لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ بریرہ نے انہیں بیڈ پر بٹھایا اور لوشن بیڈ پر اچھال کر وہ خود بھی ان کے ساتھ ہی لگ کر بیٹھ گئی۔ آپ کمزور نہیں، آپ تو بہت بہادر ہیں۔ آپ کی جانب سے ملنے والی انرجی سے مجھے طاقت ملتی ہے۔ آپ نینا کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ہمیں اور اس گھر کو سنبھالتی ہیں۔ میں کیا کرتی ہوں؟ میں تو بس چند پیسے کما کر آپ کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہوں، باقی کی ذمہ داریاں تو آپ ہی اٹھا رہی ہیں۔ ان کا ہاتھ تھام کر اس نے عقیدت سے ان کے ہاتھوں کو چوما تھا۔ 20 سالہ خوبصورت نئے نقش کی مالک سیما احمد کی شادی رضوی صاحب سے ہوئی تھی تو وہ انڈیا سے لندن رخصت ہو کر ایسی آئیں کہ پھر کبھی واپس نہ جا سکیں۔ ان کے گاؤں میں کم تعلیم کا رواج تھا جس وجہ سے وہ 10 جماعتوں سے زیادہ نہیں پڑھ پائی تھیں۔ پھر وہ ایک سادہ طبیعت کی خاتون تھیں، انہیں باہری معاملات کا بھی اتنا علم نہیں تھا۔ پہلے وہ شوہر کے اوپر انحصار کرتی تھیں اور بعد میں اپنی بیٹی پر انحصار کرنے لگیں۔ یہی چیز انہیں بعض مرتبہ گلٹ میں مبتلا کرتی تھی، جیسے اس وقت وہ اپنی بیٹی کی حالت سے اندر ہی اندر خوفزدہ ہو رہی تھیں۔ جس طرح وہ بے حال سی گھر میں آئی تھی اس طرح تو کبھی نہیں آئی۔ ان کا خوف کھانا بنتا ہی تھا۔ وہ جوان بیٹیوں کی ماں تھیں اور یہ معاشرہ ناک بن کر انہیں نگلنے کے در پہ تھا۔ امی، ادھر مجھے دیکھیں، ایسا کچھ نہیں ہوا جو آپ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی ہیں، بلکہ اللہ کو ہم پر رحم آ گیا، اس نے ہماری مشکلات کا حل بھی ہمیں دے دیا۔ وہ پیار اور معاملہ فہمی سے ان کا خوف دور کرنے لگی اور کسی حد تک کامیاب بھی رہی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، وہ الجھن آمیز انداز میں کہتی بریرہ کا حسین چہرہ یوں دیکھنے لگیں جیسے کوئی ناسمجھ بچہ ہو۔ بریرہ کو اپنی ماں کی سادگی پر بے پناہ پیار آیا جس کا اظہار اس نے ان کا سر چوم کر کیا۔ مجھے میرے باس نے شادی کی آفر کی تھی اور میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ بے شک یہ آدھا سچ تھا لیکن اس آدھے سچ سے وہ اپنی ماں کو پوری خوشی دے سکتی تھی اور ہوا بھی یہی، وہ اس خبر کو سن کر خوشی کے مارے اسے خود سے لپٹا گئی تھی۔ یا اللہ، تیرا بڑا شکر ہے، وہ ایک دم آبدیدہ ہوئی تھیں۔ خوشی کی خبر پر تو ہنس دیا کریں۔ وہ مصنوعی خفگی جتاتی ان سے دور ہوئی تو انہوں نے نم آنکھوں سے ہنستے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اور اس کا ماتھا چوما۔ خوش رہو، آباد رہو۔ ایک ماں کے دل سے نکلی دعا سیدھی عرش پر جا پہنچی تھی۔ اور پتہ ہے سب سے زیادہ خوشی کی خبر کیا ہے؟ اس نے تجسس پھیلایا تو وہ جھٹ تمتماتے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلا گئیں۔ سر نے کہا ہے کہ وہ نینا کے آپریشن کا تمام خرچ خود اٹھائیں گے، لیکن مجھے ایک پریشانی ہے کہ میں رخصت ہو کر آپ سے دور ہو جاؤں گی۔ بمشکل لہجے کو خوشگوار کیا اس نے یہ بات بہرحال پورے دل سے خوش ہو کر ہی بتائی تھی، لیکن آخر میں اس کی آنکھوں سے نمی نہ چھلک جائے اس خیال سے وہ ان کے قریب سے اٹھ کر سر سے ٹاول ہٹاتے جلدی جلدی اپنے بال ڈرائی کرنے لگی۔ تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ہر لڑکی رخصت ہو کر اپنے گھر جاتی ہے۔ مجھے دیکھو، میں تو ملک چھوڑ کر آئی تھی۔ اللہ جنید صاحب کو بہت نوازے، اتنے بڑے دل کے مالک نکلے وہ تو۔ میری بیٹی سے شادی کر کے ہماری اتنی بڑی ذمہ داری بھی اٹھا لی انہوں نے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی اور اب میری نینا بھی جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ بے شک اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ میں ذرا شکرانے کے نفل ادا کر لوں۔
اتنے دنوں کے بعد ایسی خوشی کی خبر پر شکرانہ تو بنتا ہے۔ وہ اپنی دھن میں تیز تیز بولتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، جبکہ بریرہ دھواں دھواں سے چہرہ لیے ڈرائی مشین کا پلگ لگا چکی تھی۔ یہ شادی کوئی عام شادی نہیں، فقط ضرورت کی شادی تھی۔ ضرورت ختم اور شادی بھی ختم۔ صبح میں نینا کو یہ بات بتاؤں گی جب تو وہ خوشی سے ناچ اٹھے گی۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے وقت جس قدر پریشان اور دکھی تھی، اس وقت وہ اتنی ہی خوش اور مطمئن ہو کر وہاں سے نکل رہی تھیں۔ یونی سے آ کر اس نے سارا وقت پریزے کو اپنے ساتھ الجھائے رکھا تھا۔ پہلے اسے ناشتہ کروایا، پھر اسے میڈیسن دے کر اس کا یونی ورک کروانے کے بعد کچھ دیر وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی آرام کرنے لیٹ گیا تھا۔ شام کی چائے پی کر وہ اس کے لیے زبردست سا ڈنر ریڈی کر رہا تھا، جبکہ وہ کچن میں رکھے اسٹول پر منہ لٹکائے بیٹھی پھرتی سے اسے کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ شیلف صاف کرتے ایک پل کو اس نے کے ہاتھ رکے تھے۔ آپ لڑکے ہو کر کس قدر سلیقے مند ہو، اور ایک میں ہوں، مجھے تو انڈا ابالنا بھی نہیں آتا، سلیقہ بھی بس ایویں ہی ہے۔ اسے افسردہ دیکھ احسن کو اچھا نہیں لگا، تو وہ جلدی سے شیف خشک کرتا، ڈسٹر اس کی جگہ پر رکھتے، ہینڈ واش کر کے ٹاول سے ہاتھ خشک کرنے کے بعد اس کے قریب ہی دوسرے اسٹول پر آ کر ٹک گیا۔ کس کتاب میں لکھا ہے کہ سلیقے اور سگھڑاپے کا تاج بس لڑکیوں کے سر پر سجتا ہے؟ اس کے گال پر دھیرے سے ہاتھ کی پشت پھیرتے اس نے جیسے اس کی کم ہوتی سوجن اور ہلکے پڑتے نیلے نشان کو اپنے لمس کا مرہم پہنچایا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے کیئر کرنے پر پریزے کے دل میں گدگدی سی ہوئی تھی۔ ایک عمر سے یہی سنتے آئے ہیں، ہماری مائیں، دادیاں اور نانیاں بھی اپنے آنے والی بچیوں کو یہی باتیں کہہ کہہ کر بڑا کرتی ہیں۔ سلیقے مند لڑکیاں اور سگھر لڑکیاں سسرال اور مرد کے دل پر راج کرتی ہیں۔ اس نے اپنی سمجھ اور ماحول کے حساب سے اسے جواب دیا تو وہ سر جھٹکتا ایک دم سے یوں ہنسا جیسے کوئی بچے کی بے وقوفی بھری بات پر ہنستا ہے، جبکہ اس کی یوں ہنسنے پر پریزے اسے خفگی بھری ترچھی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میری پیاری سی مسز، آپ میں یہ دونوں صفات موجود نہیں، لیکن آپ پھر بھی میرے دل پر راج کر رہی ہیں، تو یہ تھیوری تو بیکار ہی گئی۔ ہمارے بزرگوں نے جو باتیں اپنی سادگی میں کہیں، وہ ضروری نہیں کہ 100% ہی درست ہوں۔ سلیقہ اور سگھڑاپا لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں میں اس صفات کو ہونا چاہیے۔ اب ایک لڑکا جو اپنا کمرہ ترتیب سے رکھتا ہے، وہ تمہیں اچھا لگے گا، یا وہ لڑکا جس کے کمرے کا نقشہ اور حالت اتنی بے ترتیب ہو کہ دل اس کمرے کی جانب دیکھنے کو بھی نہ چاہے؟ اس کے بات کرنے کا رسان بھرا انداز ایک دم اسے ابراز کی یاد دلا گیا۔ بعض مرتبہ وہ اسے ابراز کی کاپی ہی لگتا تھا، کبھی بہتا دریا تو کبھی بپھرا ہوا طوفان۔ مجھے تو بس ایک ہی سلیقہ مند شخص بھاگ گیا ہے، اور وہ ہے میرے سر کا تاج۔ وہ شرمگی مسکان کے ساتھ دھیمے سے گویا ہوتی احسن کا دل ہی لوٹ گئی۔ ہائے ظالم! وہ بے ہوشی کی ایکٹنگ کرتے اس کے اوپر یوں گرا کہ اس کے شولڈر پر اپنا چہرہ ٹکا گیا، جبکہ اس اچانک کے اس کے انداز قربت پر وہ ایک دم سے بوکھلائی تھی۔ کھانا شاید جل رہا ہے۔ وہ بری طرح ہکلائی تو وہ بھی بوکھلا کر اس سے دور ہوتا چولہے پر پکتے کھانے کی جانب متوجہ ہوا۔ شکر تھا کہ اس کے بعد اس نے کوئی ایسی شوق بھری حرکت نہیں کی تھی۔ کھانا ریڈی ہوا تو ان لوگوں نے ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے بعد پریزا نے برتن واش کرنے چاہے تو احسن نے اسے منع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ سب تم نے ہی سنبھالنا ہے، لیکن ابھی فی الحال تم انجوائے کرو۔ اس کا سر چوم کر احسن نے اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھ کے اسے باہر کا راستہ دکھایا، جبکہ وہ ہنستی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ سارا دن سونے کے بعد اسے اب نیند بالکل نہیں آ رہی تھی، اس لیے ان لوگوں نے مووی دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ احسن اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھا تو وہ کچھ جھجک سی گئی، جبکہ وہ لاپرواہ بنا مووی سٹارٹ کرتے اس کے شولڈر پر بازو پھیلا کر مزید اسے خود سے قریب کر گیا تو وہ بھانپ چھوڑتے چہرے کے ساتھ بمشکل اسکرین کی جانب نظریں مرکوز کر پائی تھی۔ مووی سسپینس اور تھرل سے بھرپور تھی۔ وہ دونوں پوری دلچسپی سے مووی دیکھ رہے تھے۔ 2 گھنٹے اکٹھے بیٹھ کر انہوں نے ایک کوالٹی ٹائم ساتھ اسپینڈ کیا تھا، جس سے ان کے بیچ کی کچھ جھجک بھی ختم ہوئی تھی۔ آج سارا دن پاکی سے بات نہیں ہو سکی، احسن کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جہاں پاکیزہ گل کے لیے فکر صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ آپ کال کر لیں انہیں؟ پریزے کے مشورے دینے پر وہ اسے دیکھ نرمی سے مسکرایا، اور جیسے ہی اس نے کال کرنے کے لیے فون اسکرین آن کی، اس کی نظر سیدھی نوٹیفیکیشن پر جا کر ٹھہری جو کچھ سیکنڈ پہلے ہی موصول ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی نوٹیفیکیشن آن کیا، اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر اس کی گود میں آن گرا، جبکہ وہ پھٹی پھٹی بے یقین نظروں سے فون کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد لے کر آؤں گی اگلے ایپیسوڈ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔